ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين صدق اللہ العظیم۔ دعا کی قبولیت اور اس کے اعداد کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے قرآن حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جس طرح ہر چیز کا کوئی نہ کوئی قانون قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے بھی دعا کرنے اور التجا کرنے کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، کہ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ پکارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی نازیبا اور غیر شرعی دعائیں کرنے والوں اور چلا کر دعا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، کہ جب انسان مشکلات میں گر جاتا ہے اور مصائب و آلام کا شکار ہوتا ہے اور اپنی حاجات اور ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے ہی اخلاص کے ساتھ دست سوال دراز کرتا ہے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت اور مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بڑا ہی بےتاب ہو جاتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت کی شرط کیا ہے اور اس کے آداب اور طریقہ کار کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اس کی قبولیت کا طریقہ یہ ہے کہ نخوت و غرور کو دل سے نکال دیں، غفلت و کائل سے دامن بچا کر سراپا عجز و نیاز بن جائے اور بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور دست سوال دراز کرے اور پرنم آنکھوں سے اس سے مانگے، چیخ کر نہیں، چلا کر نہیں، بلکہ آہستہ اور عاجزی کے ساتھ، کیونکہ آہستہ اور پوشیدہ دعا کرنا اخلاص کی دلیل ہے، چلا کر دعا کرنا بارگاہ الہی کے آداب کے خلاف ہے، اور اس میں ریا اور دکھلاوا بھی ہوتا ہے۔ چلا کر تو اسے پکارا جاتا ہے جو سن نہ رہا ہو یا بہت دور ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ سمیع اور بصیر بھی ہے، اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے، اس لیے آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ اپنے دل کے نیاز مند کی حکایت اور درد اور آرزو پیش کرے، کیونکہ چیخ و پکار کرنا اور ایسے امور کے متعلق دعا کرنا جو عقلاً اور شرعاً ناجائز اور ممنوع ہو، مثلاً نبوت کے مرتبے تک رسائی کی دعا، شرعی طور پر حرام چیزوں کے حصول کی دعا، مسلمانوں کے حق میں بد دعا کرنا وغیرہ، یہ سب سے زیادہ تجاوز کرنے والی جو ہے مترادف ہیں، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو نہ تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور نہ ہی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اس آدمی کی دعا بھی شرف قبول حاصل نہیں کر سکتی جو حرام کھاتا پیتا اور حرام پہنتا ہو اور اپنی زبان کو جھوٹ کی گندگی سے ناپاک کر لیتا ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے عقل، حلال اور صدق متقال بھی شرط ہے۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہو جس کا کھانا پینا اور پہننا حرام ہو، اور اس آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو وہم و گمان کا شکار ہو اور اپنی دعا کی قبولیت پر جس کو یقین نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو وہ یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے معاف فرما دے، لیکن وہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے اور اپنی مرغوب چیز کو عظیم سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ایسی کوئی چیز عظیم نہیں جو اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی پر کامل یقین ہو کہ میرا رب تو وہ ہے جو کریم بھی ہے اور بہت بڑا حیا والا بھی ہے اور اپنی مہربانی کے ساتھ میری دعا کو قبول عطا فرمائے گا۔ کریم آقا نے فرمایا، ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ حیا کرنے والا اور بہت زیادہ سخی ہے، اسے اپنے بندے سے حیا آتی ہے جب وہ اس کی بارگاہ میں سوال کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے تو وہ ان کو خالی لوٹا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا اور اس کی قبولیت کی شرط بھی بیان فرمائی۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد نہ حمد و ثنا کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی درود پڑھا۔
اور اللہم اغفر لی وارحمنی، تو حضور نے فرمایا ایھا المصلی انک عجلت کیف یستجاب لک لک الدعاء اجلس، اے نمازی تو نے بہت جلدی کی ہے، تیری دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ بیٹھ جا اور پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ کثرت سے ذکر کر، پھر میری ذات پر درود شریف پڑھ، پھر اپنے لیے دعا کر تو وہ مقبول ہوگی۔ اسی اسناد میں ایک اور آدمی آیا، اس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا، تو آپ نے فرمایا کہ اے نمازی اب تو دعا کر، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اس ضمن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی بھی ہے کہ جب انسان آداب کو ملوز خاطر رکھ کر دعا کرے تو اس کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا اور ایسے قول اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھ سے اس کے قریب کر دیں، اور میں تجھ سے جہنم کی آگ سے اور ایسے قول اور عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم کے قریب کرے۔ پھر آپ نے یہ پڑھا بے شک اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی ہر کوئی آدمی قابل قبول نہیں ہوتا کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے آدمی کی دعا کی قبولیت کے اسباب اور وسائل بیان فرمائے۔ سب سے اہم اور دعا کی قبولیت کا عظیم وسیلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک نابینا حاضر ہوا، عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی میری آنکھیں لوٹا دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے اس سے بھی زیادہ اچھی بینائی عطا فرما دے؟ تو اس نے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب جنت میں تو آپ کے صدقے سے مجھے بینائی عطا ہوگی ہی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات اور اس کی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اچھے طریقے سے وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو اور اپنی ذات پر درود پڑھو، پھر الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت محمد یا محمد انی اتوسل بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی، کہ اے اللہ میں تیری طرف سے نبی جو سراپا رحمت ہیں، جن کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے وسیلے کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں جس کے ساتھ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ تو اپنے محبوب کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ تو اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور اس کی قوت و بصارت اسے عطا فرما دی۔ وہ مسجد میں داخل تھا تو نابینا تھا، جب مسجد سے باہر آیا تو بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت امیہ بن خالد بن عبداللہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے خلاف فقراء مہاجرین کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے فتح اور کامیابی طلب کرتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے کہ اے اللہ اپنے بندوں سے فقراء مہاجرین کے واسطے سے ہمیں اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ تو آپ ان کے واسطے سے دعا کرنا فقراء کی تعظیم، ان کی دعا میں رغبت اور ان کے وجود سے تبرک حاصل کرنے پر دلالت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے توسل سے دعا کرنا بھی جائز ہے اور اس کی قبولیت کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امور پر پیرا عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور